بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ السلام کا شک صدر کس نے کیا اور کیوں کیا؟ وہ تین اجنبی جو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر لے گئے تھے، حقیقت میں تین فرشتے تھے جو آپ کے قلب مطہر کی مزید تطہیر کے لیے بھیجے گئے تھے۔ آپ انتہائی دلچسپ پیرائے میں خود ہی تفصیلات بیان فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں برف سے بھرا ہوا سونے کا طشت تھا۔ انہوں نے مجھے انتہائی لطافت اور آرام سے لٹایا اور میرے سینے پر ہاتھ پھیر کر اسے کھول ڈالا۔ اندر سے میرا دل نکالا، اسے بھی چیرا اور اس میں سے ایک سیاہ داغ نکال کر پھینک دیا اور کہا، ھذا حظ الشیطان، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے شیطان انسان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے بعد دل کو برف کے پانی سے اچھی طرح دھویا اور اس کو ایمان، حکمت اور سکینہ سے بھر دیا۔ پھر اس کو بند کر کے اوپر نور کی مہر لگا دی۔ مہر اتنی نورانی تھی کہ اس سے خیرہ کن شعاعیں پھوٹتی تھی اور اس میں ایسی برودت اور راحت تھی کہ اس کی ٹھنڈک مجھے آج تک اپنی رگ رگ اور جوڑ جوڑ میں محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد دل کو سینے میں اپنی جگہ پر جما کر حسب سابق میرے سینے پر ہاتھ پھیرا تو اسی وقت شگاف بند ہو گیا اور سوائے ایک باریک لکیر کے کوئی نشان باقی نہ رہا۔ اس سارے عمل کے دوران کسی بھی مرحلے میں مجھے کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اسی دوران قبیلے والے قریب آ پہنچے۔ فرشتے اس وقت بھی میرے پاس موجود تھے مگر میرے سوا کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ سب سے آگے اماں بیان کرتی ہوئی آ رہی تھی، وَضَعِفَاهُ وَوَحِيدَاهُ وَيَتِيمًا، ہائے ضعیفہ، ہائے بے یار، ہائے یتیمہ۔ اماں تو بیان کر رہی تھی اور فرشتے مجھے اپنے سینوں سے چمٹا رہے تھے اور میرے سر اور پیشانی پر بوسے دے رہے تھے۔ جب اماں نے وَضَعِفَا کہا تو فرشتوں نے میرا ماتھا چوما اور کہا، حبذا من ضعیف، کیا ہی عمدہ ضعیف ہے۔ اماں نے جب وحیدہ کہا تو فرشتوں نے پھر میرے سر اور پیشانی پر بوسے دیے اور کہا، حبذا من وحید۔ اماں بولی، یتیما۔ فرشتوں نے پھر مجھے سینے سے چمٹایا، سر و پیشانی چومی اور کہا، حبذا من یتیم، یعنی یہ کیسا پیارا یتیم ہے۔ اماں نے کہا، اس تو ضعیفتا من بین اصحابکا فقتلتا لضعفکا، شاید تو ہی انہیں سب سے زیادہ کمزور نظر آیا تھا کہ انہوں نے جرم ضعیفی کی سزا میں تجھے قتل کر ڈالا۔ فرشتوں نے پھر مجھے چوما اور کہا، ما اکرمک علی اللہ لو تعلم ما ارید بک من الخیر
لکرت عینو کا، کتنا اکرام ہے آپ کا اللہ کے ہاں، اگر آپ جانتے کہ آپ کے ساتھ کیسی کیسی بھلائیوں کا ارادہ کیا جا رہا ہے تو آپ کو بے پایا مسرت حاصل ہوتی۔ ابھی تک اماں کی نظر مجھ پر نہیں پڑتی تھی، جب مزید قریب آئیں اور مجھے زندہ دیکھا تو حیران رہ گئیں، کہنے لگی ہائے یہ کیا، میں تجھے اب تک زندہ دیکھ رہی ہوں۔ پھر مجھ پر جھک گئیں اور مجھے اپنے سینے کے ساتھ چمٹا کر دیوانہ وار چومنے لگیں۔ فدت کا نفسی ملذی دہا کا، میں صدقے تجھ پر کیا مصیبت آ پڑی تھی، میں نے جو کچھ پیش آیا وہ سب کچھ بیان کیا۔ تو بعض لوگ کہنے لگے بچے پر کسی بھوت پریت کا سایہ ہو گیا ہے، اس لیے اس کو فلاں کاہن کے پاس لے چلو تاکہ وہ کوئی ہیلا منتر کرے۔ میں نے بتھیرا کہا کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور مجھے اسیب وغیرہ کی کوئی شکایت نہیں ہے، مگر کون سنتا تھا، وہ مجھے ایک کاہن کے پاس لے ہی گئے۔ کاہن نے جب ان کی زبانی قصہ سنا تو کہنے لگا تم لوگ ذرا چپ کرو اور مجھے بچے سے پوچھنے دو، جس پر گزری ہے وہی صحیح بتا سکتا ہے۔ مجھ سے پوچھا تو میں نے من وعن سارا واقعہ بیان کر دیا۔ میری بات ختم ہوتی ہی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور مجھے اپنے بازوؤں میں بیچ کر چلانے لگا، یا للعرب یا للعرب من شر قد اقترب، اے عرب والو اے عرب والو، ایک بڑی مصیبت نزدیک آ گئی ہے، اس لڑکے کو مار ڈالو اور اس کے ساتھ ہی مجھے بھی مار ڈالو۔ لات و عزا کی قسم اگر یہ زندہ رہا تو تمہارے دین کو بدل ڈالے گا، تمہیں اور تمہارے آباؤ اجداد کو بے وقوف قرار دے گا، تمہاری شدید مخالفت کرے گا، تمہارے دیوتاؤں کو من گڑت اور خود ساختہ کہے گا اور بالکل ہی نیا اور انوکھا دین پیش کرے گا۔ اماں کو اس کی لا یعنی خرافات بے حد غصہ آیا۔ حضرت حلیمہ کو اس کاہن کی لا یعنی خرافات پر بے حد غصہ آیا۔ انہوں نے مجھے کھینچ کر اس کے بازوؤں سے نکال لیا اور اسے اس کے خوب لتے لیے۔ لا انتا آتا ہوں و آجنو، تو بالکل ہی پاگل اور دیوانہ ہے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو ایسی لغو بکواس کرے گا تو اس کو تیرے پاس لاتی ہی نہیں۔ تجھے مرنے کا ایسا ہی شوق ہے تو اپنے لیے کوئی قاتل تلاش کر، اس معصوم بچے کو تو میں ہرگز قتل نہ کرنے دوں گی۔ اس کے بعد ہم سب اپنے گھروں کو واپس چلے آئے۔ میرے سینے سے ناف تک تسمے جیسا باریک نشان جو نظر آتا ہے یہ اسی شق صدر کی یادگار ہے۔ اس واقعہ کے بعد مائی حلیمہ کے شوہر کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں بچے کو سچ مچ ہی کوئی گزند نہ پہنچے، تو اس لیے آپ کو واپس مکہ چھوڑ آئے تھے۔ یہ واقعہ آپ اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔